العجل شاہ امام زمان، العجل شاہ شریک سران، آوے میں آلے ابا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، هو الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد علیہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات پڑھیے۔ ایک بار عید والی صلوات آج کی اس محفل تہنیت، اس سجدہ تبریک اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری اس پگا سفر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے بسم اللہ درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوال وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، بسم اللہ کہ کائنات کا مطلب الانام مدبر الامور اپنے رخ سے ایجاد غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی قلبی واجب تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو زندہ ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں صرف وہی زندہ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ چونکہ یہ دن، یہ وقت کے بادشاہ سے منسوب، میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر، ویسے تو شعبان کی ساری خوشیوں کے وارث وہی ہیں، اسی بھی بادشاہ کا ذکر ہے، بولونا محمد کے ذکر میں سبھی کا ذکر ہے، چونکہ نوجوان بھی موجود ہیں، بزرگ بھی ہیں، میں کوئی بہت جوشیدہ خطیب نہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعت کی بلندی تک میں آ سکوں، اور اگر نہ آ سکوں تو آپ ذرا نیچے آ جائیں۔
میں نے عرض کیا کہ شعبان کی ہر تاریخ، ابھی آپ عزیز سے بڑا اچھا ذکر سن رہے تھے، شاید شعر کہنا بھی میرے مالک کی عطا ہے۔ بسم اللہ آپ کی بسم اللہ۔ جناب نجم الحسن شیرازی صاحب عزیز محترم تشریف لے آئے ہیں، تو میں بہت زیادہ دیر کتنی سی دیر کتنی دیر آپ برداشت کر سکیں کہ خدمت میں حاضر ہوں۔ یکم شعبان سے ہی شروع کرتے ہیں۔ میں آرام سے چند لسٹیں آپ کو سنا، مجھ سے پہلے آصف کمال کر گیا تو میں تو پھر ظاہر ہے جی محمد و آل محمد دلیل دعوی توحید کا نزول میں شیعہ مجمع میں جب لفظوں کے معنی سمجھانا مجمع کی توہین سمجھا، وہ مجمع ماؤں کی آگوش شاعری سن رہا ہے، کتابت سن رہا ہے۔ کبھی وقت ہوتا تھا لوگ ہماری مجالس میں اپنی اردو ٹھیک کرنے کے لیے ایسے مطلبات تھے، لوگ آتے تھے تاکہ اردو بہتر ہو جائے۔ میں لفظوں کے معنی نہیں بتاؤں گا، میں جلدی جلدی گزر جاؤں گا۔ دلیل دعوی توحید کا نزول ہوا، سجدہ کر کے کہو مدعی مبارک۔ دلیل دعوی توحید کا نزول ہوا، سجدہ کر کے کہو مدعی مبارک ہو، اور علی کی بیٹی کی آمد پہ اور کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک۔ علی کی بیٹی کی آمد پہ اور کیا لکھوں، علی کی بیٹی کی آمد پہ اور کیا لکھوں، خدا کے دین تمہیں زندگی مبارک ہو۔ اور چند مصرے اور سن لیں، تو ایسی عالمہ ہے کہ سجدہ گزار کے، میں پھر کہتا ہوں تو ایسی عالمہ ہے۔ کبھی کبھی میرا یہاں آنا ہوتا ہے توسط سے، آئیے حسام بھائی، میں شہزادی کی فضیلت جس سے پڑھ رہا ہوں، تو ایسی عالمہ ہے کہ سجدہ گزار کے، سب عالمین تیرے معلم کے سامنے۔ بولا صرف وہ بندہ نہیں جس کی توجہ نہیں کرتا، میری طرف دیکھیں گے تو پھر آوازیں آئے۔ تو ایسی عالمہ ہے کہ سجدہ گزار، سب عالمین تیرے معلم کے سامنے۔ اس کا ظاہر ہے کیجئے، تو ایسی عالمہ ہے کہ سجدہ گزار میں سب عالمین تیرے معلم کے سامنے، اور سارے کلام ڈھل گئے متشابہات میں بنت علی کے خطبہ محکم کے سامنے۔ میرے جگہ کی تو ہو گئی، سارے کلام ڈھل گئے متشابہات میں بنت علی کے خطبہ محکم کے سامنے۔ اور یکم شعبان کی مبارک دینا بھی آسان نہیں ہے، میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یکم شعبان کو علی بادشاہ کے حضور مبارک کی بات پیش کیسے کرنا ہے۔ سارے کلام ڈھل گئے متشابہات میں بنت علی کے خطبہ محکم کے سامنے، اور قرآن لے کے آیا ہوں تبریک کے لیے تیرے غرور غازی کے پرچم کے سامنے۔
یہ رسم ہو گئی ہے کہ خطیب بھی ڈرتا ہے سلوات پڑھواتے ہوئے، مجمع بھی ڈرتا ہے سلوات پڑھواتے، خطیب سمجھتا ہے سلوات پڑھواؤں گا تو داد کم ہو جائے، حالانکہ بہت زیادہ داد کا نام ہے، بہت زیادہ داد بڑھ جائے تو پھر سلوات پڑھ جاتی ہے۔ اور پھر خطبۃ النجاہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ہم پر درود پڑھتے ہو تو یہ درود ہم پر ہوتا ہے، اعلان تمہاری ماؤں کی طہارت کا ہے۔ سلوات ایسے پڑھیں جیسے اعلان کیا جاتا ہے۔ میں شہزادی کی فضیلت میں ایک فکرہ لکھا، ادیب موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، یہ زمین ایسے پہاڑ میں لیکن ذہن بڑے زرخیز ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں، میرے مولا علی نے مدینے میں فرمایا تھا میں نے دنیا کو طلاق، حیران ہوں کہ آپ فکرہ سنیں، مولا نے مدینہ میں فرمایا تھا میں نے دنیا کو، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ دنیا کون سی، جیسے علی نے طلاق دی۔ آج بھی دنیا پہ ناز کرنے والوں کو دنیا تو پتہ ہی نہیں دنیا کہتے کسے، مرد گھٹیا ہو تو اسے ادنا کہتے ہیں، عورت گھٹیا ہو تو اسے دنیا کہتے ہیں۔ دنیا کہتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی نے کس دنیا کو طلاق دی ہے۔ یہ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں کھڑے ہو کے جب فرمایا یبنت طلقا، اے ہماری طلاق یافتہ عورت کے بچہ، اچھا میں تین شاہباگ پہ آپ کا نعرہ نہ ہو گیا میرے حصے سے، اب باقی نعرے آپ نے نجم کھڑا ہوگا تو بے شک سارے نعرے، اچھا ٹھیک آپ کا نعرہ ہو گیا۔ تین شاہباگ پہ چند قصے سنیں، حسین و ملی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین و ملی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین، حسین و ملی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین۔ اچھا جیسے لباس نجس ہو جاتا ہے تو پھر اسے پاک کرنے کے لیے کوئی مطہر ہوتا ہے، ہر نجس کو پاک کرنے کے لیے کوئی مطہر ہے، مثلا جوتے کا تلوا نجس ہو جائے تو زمین اسے پاک کرتا ہے، زمین نجس ہو جائے تو سورج اسے پاک کرتا ہے، ہر نجس کے لیے کوئی مطہر ہے جو اسے پاک کرتا ہے۔ ایسے آنکھیں بھی نجس ہو جاتی ہیں، میں آپ نے غور نہیں فرمایا، ویسے سماعتیں بھی نجس ہو جاتی ہیں، سماعتیں بھی نجس ہو جاتی ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سنا جائے۔ سب سے زیادہ علی کی مخالفت چپ کر کے سننے سے سماعت نجس ہو جاتی ہے۔ سماعتیں نجس ہو جاتی ہیں تو پھر سماعتوں کو پاک کرنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا۔ اب وہ طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سماعت پاکیزہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حسین و ملی میں کہتے ہیں یہ رسول خدا، حسین میرے لیے اور میں برائے حسین، میری سماعت پاکیزگی کی طالب ہے، کسی فقیر سے کہنا مجھے سنائے حسین۔ مجھے
مجھے سنائے حسین. اور کون حسین؟ زندگی یتیم میں رواں دواں حسین. اس طرح پہلے ذرا ساتھ دیں، آپ کی مجلس میں موجود ہیں. یہ مجلس تحریت، مجلس تحریت ہے، مجلس تبریک ہے، لیکن آپ اس میں موجود ہیں. کون حسین؟ زندگی یتیم میں رواں دواں حسین کی، زبانی کبریا ہوئی ہے ترجمہ حسین کی. اور عظمتیں تو دیکھیے علامہ حسین کی، جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین. جسے نبی نے ماں کہا وہی ہے ماں حسین. جب میں 6 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں کریم کربلا پہ، آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں 2-4 مصرے اور پڑھتا ہوں. بیٹے میرے مہربانی کرنا، ایک مہربانی بیٹی تھوڑی دیر کے لیے نا، یہ مجلس میں موبائل خراب ہو جائے پھر کسی سے ٹھیک نہیں ہوتا. اور کئی بندے نا روزر بھائی ساری لا رہے ہیں، گردن نہیں ہلا رہے، بات 2-4 منٹ کی ہونا تو گزارا ہو جاتا ہے. جب 12 بجے تک، 11 سے 11 بجے تک آپ نے گردن نہیں ہلانا تو پھر بل بھی پڑ سکتا ہے. اور وہ بل جو حسین کے ذکر میں پڑ جائے وہ نسلوں میں نہیں پڑتا. تو پھر سارا ہلائے نا، زبان جو اللہ نے دی ہے اسے آواز بلند کرے. اور ایک بات میں اور کہا کرتا ہوں، وہ آوازیں جو حسین کے ذکر سے بچ جائیں وہ در میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی. ان آوازوں کو یہاں استعمال کریں، آپ کے گھروں میں آمن رہے گا. اچھا بندے جب میرے مولا حسین پڑھے تو پھر زیادہ سے زیادہ کیا کرتے؟ ایک فرشتے کو بیمار کرتے. چلے کوئی بات نہیں، فرشتے کو اس سے گناہ کرواتے. توجہ فرمائیے، واقعات ہیں، کتاب میں لکھا ہے، میں یہ نہیں نفی نہیں کرتا اس میں، زیادہ سے زیادہ یہی پڑھا جاتا ہے فطرت سے. پھر میرے مولا کے بعد میں کربلا میں آ کے ہور کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ 2 مصرے سنے. دنیا سمجھ رہی ہے بس 2 ہی واقعات. ہاں دنیا سمجھ رہی ہے بس 2 ہی واقعات ہیں. فطرس کے ہور کے درمیان کتنے معاملات ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے بس 2 ہی واقعات ہیں. فطرس کے ہور کے درمیان کتنے معاملات ہیں. اور بغض کربلا میں جو گنبد بنائے جاتے ہو، اور کوثر شاہ جی کسی اور کو سمجھ آئے نہ آئے، اس میں ایک ایسی لفظ ہے کہ آپ کی موجودگی میں سارے مجمع کو سمجھ آنا چاہیے. ایک لفظ ایسی اس میں آ رہی ہے اگلے مصرے میں، سن لیں. دنیا سمجھ رہی ہے بس 2 ہی واقعات ہیں. فطرس کے ہور کے درمیان کتنے معاملات ہیں. اور بغض کربلا میں جو گنبد بنائے جاتے ہو یہ سب گرائے جائیں گے کیونکہ تجاوزات ہیں. حسین مٹی کے گنگ ضروروں کو چھو کتاب بیان میرے سامنے بیٹھ کے چھو کر رہے حسین مٹی کے گنگ ضروروں کو چھو کتاب بیان دے دے. اگلے مصرے پہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، یہ مالک کی عطا پہ مجھے اعتماد ہے. زمین پکڑ کے بیٹھنا. حسین مٹی کے گنگ ذروں کو چھو کے تاب بیان دے دے. حسین اکبر کے منہ سے بولے نماز ہو کے اذان دے.
دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے، حسین توحید کو بچائے، حسین اللہ کو جان دے دے، حسین ایسا سخی جو بانٹے تو خاص منصب بھی عام کر دے، حسین کو جو سلام کرتے اسے علیہ السلام جلدی گزرنا ہے۔ 4 شعبان 26 ہجری میں پہلے 4 شعبان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مولا عباس کی قوم کرے۔ میں 4 شعبان آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 4 شعبان کیا ہے؟ شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن، شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن، ایام کے لیے ہے، یہ کتنے ادب کا دن، شرق و غرب کا دن ہے، یہ عجم و عرب کا دن، ایام کے لیے ہے، یہ کتنے ادب کا دن، سب مشکلات میں ہے، یہ کیسے غضب کا دن، شعبان میں طلوع ہوا تیرا رجب کا دن، شعبان میں طلوع ہوا تیرا رجب کا دن، قرآن کا نزول ہے ام البنین پر، اس دن وفا کے رب کا اترنا زمین۔ بہت اچھا آپ نے سنی، 2 مصرے اور سنیں، میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کون پڑھے گا مولا عباس؟ پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، اس کا دل میں اتر جائے تو دل سے داد نکلنا چاہیے۔ پیکر کا ذکر ہو یا تیرے پیرہن کی بات، کیوں تسبیح سیدہ کے ہے دھاگے لباس پہ، تسبیح سیدہ کے ہے دھاگے لباس میں، اور میرے مولا عباس کی آمد ایسے نہیں ہوئی ہے، یہ ایک معاہدہ ہے علی و بطول کا، اور بتاؤں وہ کیسے ہوا؟ شہزادی نے میرے مولا علی سے کہا تھا جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین میں بطول بنتا، جو انداز بھی سارے ہلا گیا، جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین میں بطول بن کر، کہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر، اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر، میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر، اداس مت ہو میں جا رہی ہوں، میں تیری ہر آس بھیج دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس میں اپنے بابا کے پاس آپ جی سلامت رہیں، بہت شکریہ، سارے میں اپنے بابا کے پاس وہاں سے عباس بھیج دوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا کے راہوار پہ بھی کچھ عرض کروں۔ بیٹے جلدی کر لیں، مسئلہ ہے۔ میں نہیں ابھی ہے دو مصرے پڑھ لوں، میں دیکھوں گا آپ جیسے سنیں گے پھر 2-4 اور پڑھ دیں گے۔ وفا فرات میں نکلے گا کھول کر اشعل، یار کسے مصرا پہنچا ہے؟ وفا فرات میں نکلے گا کھول کر اشعل، اسے خبر ہے کہ مجھ پہ سوار ہے، اسے خبر ہے کہ مجھ پر سوار ہے،
کہ دو مصرے عجب شاہ جی آپ مولا کی ثنا خوانی میں تو میں دو مصرے پڑھتا ہوں کہ جو زبان شبیر مولا کی ثنا خوانی میں ہے. آپ سلوات پڑھیں گے تو آپ بھی ثنا خوانی میں ہو جائیں گے. جو زبان شبیر مولا کی ثنا خوانی میں ہے وہ نگہبان رسالت کی نگہبانی میں ہے. وہ نگہبان رسالت کی. اور احسان بھائی اگلے دو مصرے نظر کرنا چاہتا ہوں. کوثر بھائی سنیے گا. جعفر شاہ جی جو زبان شبیر مولا کی ثنا خوانی میں ہے وہ نگہبان رسالت کی نگہبانی میں ہے. اور چاروں سم تھے القما میں جب یہ اشعل نے کہا. جو زبان شبیر مولا کی ثنا خوانی میں ہے وہ نگہبان رسالت کی نگہبانی میں ہے. اور چاروں سم تھے القما میں جب یہ اشعل نے کہا. شام کے لشکر سے پوچھو کس قدر پانی میں ہے. شام کے لشکر سے پوچھو کس قدر پانی میں ہے. راہوار کی بات ہو گئی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا کی تلوار کی بات. جب میرے مولا عباس بادشاہ کو مولا علی نے ذوالفقار جو ذوالفقار اٹھا سکے وہ معصوم ہے. اگر کوئی عصمت سرکار وفا پہ بات کر اور اسے دیر پاس لا تو میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں. درد ہے دکھ ہے اذیت ہے مگر اہل ولا. شاعری ایسے بھی پڑھی جا سکتی. درد ہے دکھ ہے اذیت ہے مگر اہل ولا. ماہ شعبان میں مغموم نہیں ہو سکتے. ماہ شعبان میں مغموم نہیں ہو سکتے. اور کربلا تیری زیارت کی تمنا کے بغیر مرنے والے کبھی مرحوم نہیں ہو سکتے. کربلا تیری زیارت کی تمنا کے بغیر مرنے والے کبھی مرحوم نہیں ہو سکتے. اگر عقیدہ ساتھ نہ دے تو آواز تیری امانت. اور اگر عقیدہ مل جائے تو پھر ہاتھ غصب نہ کرنا. کربلا تیری زیارت کی تمنا کے بغیر مرنے والے کبھی مرحوم نہیں ہو سکتے. ہم نے تشہد میں ولایت کی گواہی دی ہے. ہم وہ شیعہ ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے. ہم نے تشہد میں ولایت کی گواہی دی ہے. ہم وہ شیعہ ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے. میری طرف دیکھ کے مثلا سننا. ہم وہ شیعہ ہیں جو معدوم نہیں ہو سکتے. اور عصمت حضرت عباس کو مانو ورنہ کوئی حضرت ہو وہ معصوم نہیں. مانو ورنہ. جب میرے مولا علی نے ذوالفقار دی ہے تو میرے مولا عباس نے ذوالفقار کو اپنی نیام میں. نیام ویسے نوم سے جہاں تلواریں سو جائیں اسے نیام ہے. جہاں تلواریں آرام کریں. اور جس کی نیام میں سوئی ہوئی تلوار حسین کے دشمنوں سے سونے کی طاقت چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. جس کی نیام میں سوئی ہوئی حسین کے دشمنوں سے سونے کی طاقت چھین لے. اور جسے ابھی بھی معرفت سرکار عباس بھی وہ سن لے. جس کے علم کی شبیہ جس گلی سے گزرے وہاں عباس کے بابا کی ولایت کے منکروں کے نگاہ ٹوٹ جائے. یار اس سے بڑا عوامی فکر ہو نہیں سکتا. میرے مولا حیدری. جب میرے مولا نے ذوالفقار دیے وہ نیام میں آئی. نیام میں آئی شاید تو پھر نیام نے ذوالفقار سے پوچھا ذرا اپنا تعارف تو کروا. جب نیام نے کہا ذوالفقار سے اپنا تعارف کروا تو ذوالفقار نے کہا مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی. مٹی میں نہیں نور کی چادر میں پلی ہوں. میں دھات کا ٹکڑا نہیں ایک امر ولی ہوں. اور توحید کی ہر شاخ شجاعت پہ کھلی ہوں. میں باپ
तो बेटे को नहीं, मैं बाप पे उतरी तो बेटे को। यानी 2 मिसरे सिर्फ 7 शबान पे, सिर्फ 2 मिसरे। और ये मिसरे एहसान भाई जैसे याद है, वो जिंदगी भर शकील के लिए दुआ करे। हसन के लाल को मालूम था ये पहले से, हसन के लाल को जिसे करबला याद है ना, वो इन 2 मिसरों का लुत्फ लेगा। हसन के लाल को मालूम था ये पहले से, सखी हुसैन पे मरने का जायका क्या। हसन के लाल को सखी हुसैन पे मरने का जायका क्या। 4 मिसरे सुन ले 11 शाबान पे, फिर चंद मिसरे में 15 पे पढ़ूंगा, वो सलाम करते हैं। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन। शबीए पैगंबर पढ़ो, सजदों में बैठ जाएंगे, बैठ ये बिठा ले बैठ, शाबाश। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन। अगला मिसरा मैं हर चेहरा अपनी तरफ होने से पहले नहीं पढ़ूंगा। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बाद। सजदों में बार बार ये कहते रहे हुसैन, खालिक हबीब भेज दे, खालिक हबीब भेज दे तरमीम के बगैर। और अकबर की सब सिफात है अपनी जगह, मगर सजाद भी मिले नहीं ताज़ीम के बगैर, सजाद भी मिले नहीं ताज़ीम के बगैर। और जब 11 शाबान वे हमारे यहाँ एक बस में जब भी शबीए पैगंबर पढ़ना है तो फिर तकाबुल जनाब यूसुफ से, जब शबीए पैगंबर कह दिया तो फिर जनाब यूसुफ क्यों पढ़ रहे? कहाँ यूसुफ, कहाँ मुस्तफा, कहाँ यूसुफ, कहाँ मुस्तफा। जानते हो यूसुफ बनते कैसे? हसनैन के नाना यूं करते, हसनैन के नाना यूं करे। अब हुस्न अकबर का अंदाजा लगाना भाई, तवज्जो, जिसे मोहम्मद यूं करे वो यूसुफ है, और जिसे रसूल यूं करे वो क्या है? तो क्यों मिसालें देखो जनाब यूसुफ की। 2 मिसरे पढ़ो, तौहीद के जलवों का खरीदार है अकबर। अगले मिसरे पे जो हाथ पगे हुए हैं वो खुलेंगे, दुआ के लिए उठेंगे, मेरी दाद के लिए नहीं, मांगने के लिए हाथ खोलना पड़ता है। हाथ बन जाए तो फिर खैरात नहीं मिलती। तो बनाइएगा, तौहीद के जलवों का खरीदार है अकबर, याकूब का बेटा है जो बाजार में आए। तौहीद के जलवों का खरीदार है, याकूब का बेटा है जो बाजार में आए। और सुन ले, जब शरारे का आना हुआ, मैं ये नज़ूल ज़हूर की बहस में हाँ वो भी पढ़ दें, पढ़ देते हैं, वो कैसे याद है सब, ऐसे मैं पढ़ दूंगा। आपके भी क्या है, आप मजलिस की रौनक है, मजलिस की रौनक। मालिक सलामती दे आपको, मालिक हिदायत दे आपको भी, मुझे भी, सब। मैं ये ना नज़ूल ज़हूर की बहस में नहीं पढ़ता कि नज़ूल हुआ है या ज़हूर हुआ। ये नज़ूल कोई बहुत बड़ी लफ्ज़ नहीं है, बहुत सादत वाली बात नहीं। ये जब कोई मोमिन इंतकाल कर जाए,
آپ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، بندے چپ کر گئے ہیں کہ جشن میں جنازے کی باتیں کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے بھائی، یہ تو ساتھ ساتھ ہے نا۔ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، پھر 5ویں تکبیر تو آپ کو یاد ہی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں بسم اللہ، میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں، ایسے باہر نہیں پڑھا جاتا، اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک، اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیرے بندے کا پتر۔ یہ علی ماننے کا فائدہ ہے کہ بندہ مر کے بھی بندے کا پتر ہے۔ آپ تو میں بھی اٹھوا سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ بیدار ہو جائے۔ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک، یہ تیری طرف نازل ہو رہا ہے۔ پڑھنا نہیں ہے، الجھنا بھی نہیں ہے۔ نزول ظہور یہ آل محمد کے مقابلے میں بہت چھوٹی لفظ ہے، وہ اس لیے کہ جس گھر کی دہلیز پہ سجدہ کر لیا جائے نا، پھر اس گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی۔ آپ سلامت رہیں، اس گھر کی دہلیز پہ سجدہ کر لیں، پھر اس گھر کی تلاشی کیا لیں؟ جب شہزادے کی آمد ہوئی، میرے مولا حسین نے شہزادے کو آغوش میں اٹھایا، تو انبیاء بھی دیکھ لیں، آسمانی کتابیں بھی دیکھ لیں۔ جب کتابیں آئیں تو کتابوں کی قیادت تھی قرآن کے پاس۔ سامت کھڑا ہوا ناطق کو دیکھ رہا، سامت کھڑا ہوا ناطق کو دیکھ رہا ہے، اور گود میں شبیہ پیغمبر ہیں حسین کے، اور قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معانی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں۔ قرآن دیکھتا ہے یہ حیرت میں ڈوب کر، معانی کھلے ہوئے ہیں خلاصے کی گود میں، اور اکبر نے رکھ دی کھول کے رمز من الحسین، مانا اتر رہے ہیں نواسے کی گود میں۔ سلامت رہے۔ اب 4 مصرے، جی بسم اللہ، پہلے میں 6 مصرے نا، سبا اکبر آبادی صاحب تیرے نہیں، ویسے تو یہاں عطا بھی ہو جاتے بڑا وسیع ہوا ہے۔ میں نام لے رہا ہوں سبا اکبر آبادی کے، یہ 6 مصرے ہیں، وہ جو لوگ وجود امام کے منکر ہیں ان سے وہ مخاطب ہے، وہ فرماتے ہیں کل کی شمیم، شمیم، ویسے بندے بھی مرد بھی نام رکھ لیتے ہیں شمیم، لیکن ہے یہ مؤنث۔ کل کی شمیم عطر فشاں کہاں ہے؟ وہ جو بندے ہیں جو کہتے ہیں امام ہیں تو نظر آئے، کل کی شمیم عطر فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح رواں ہے، صبح رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جان ہے۔ بلکہ شبیہ ایک فشاں ہے، کہاں ہے وہ؟ باد نسیم صبح رواں ہے، کہاں ہے وہ؟ پنہاں تمہارے جسم میں جان ہے، کہاں ہے وہ؟ خلاق دو جہاں بھی نہاں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہتے ہو آج قائم آلے ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ کہتے ہو آج قائم آلے ابا نہیں، کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں؟ بس بات تمام ہوا چاہتی ہے۔ خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس ایجاد میں۔ مجھے فخر ہے کہ میری قوم کا مجمع یہ بھی سنتا ہے، خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس ایجاد میں۔ سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ جواب کس کے پاس ہے؟ ہاں سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟
ہے خدا ہے کس وجود میں، خدا ہے کس حجاب میں، سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر، یہ جو دعائیں ظہور مانگتے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے؟ ظہور ہو گیا تو تاب کس کے پاس ہے؟ اور یہاں میرا دل چاہ رہا ہے جب بھی 15 شعبان کا جشن میں ایک درویش کو یاد کروں. درویش کا نام ہے صادر صدیقی. میں صادر صدیقی کو ضرور کہتا ہوں چونکہ ایک شعر کے بدلے میں جنت میں گھر ہے. مجھے یقین ہے کہ لاہور کے فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے والا جنت کے گھر میں اس شعر کے بدلے ہے. وہ شعر ساگر کہہ گئے مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے. مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساگر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا. اور اگر آپ نے غیبت کو سمجھنا ہونا مجھے عشرہ چاہیے غیبت پڑھنے کے لیے. اگر آپ نے غیبت کو سمجھنا ہو تو پھر کربلا سمجھنا. ہاں میرے مولا نے دیا بجھایا اور فرمایا تھا جسے جانا ہو وہ جائے. تھوڑی تمہید آج پہلا موقع بننا جانتا ہے جب میں نمبر دے دیتا ہوں. چراغ بجھایا میرے مولا حسین. کیوں بجھایا؟ مولا ان کے دلوں کو جانتے تھے. پھر بجھایا نہیں. حسین چاہتے تھے کہ یہ جو میرے عارف ہیں یہ جو میرے عارف ہیں ان کے دلوں میں میری معرفت کے باب میں دیے کا بھی شرک نہ ہو. شرک نہ ہو. بس یہ سمجھ لی غیبت کو کہ دیا بجھا ہوا ہے. یہ سمجھ لی کہ دیا بجھا ہوا ہے. حسین بیٹھے ہوئے اور آپ نے جانا نہیں. ہاں مجھے دو مصرے یاد. ہاں رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے. بیٹے بیٹھ جائیں بیٹے بیٹھ کے تشریف رکھے پتر بیٹھ جائیں یہ پنجابی سمجھ. رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے چراغ گل تھا مگر آفتاب. رخ حسین کی لا کر وہ تاب بیٹھے تھے چراغ گل تھا مگر آفتاب بیٹھے تھے. اور حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھا. حبیب ابن مظاہر ضعیف مٹھی میں خدا کے دین کا لے کر شباب بیٹھے تھے. اور سوال بیعت فاسق کو موت آنے لگی حسین لے کے 72 جواب بیٹھے تھے. حسین لے کے 72 دعوت دے رہے ہیں آپ. اچھا ایک کلمہ سن لیں. یہ جو آپ دعائیں ظہور پڑھتے ہیں نا اجل ولیک الفرج الجل الجل یہ الجل نہیں ہے یہ خط ہے کہ مولا آ جائیں. کہیں یہ خط وہ نہ ہو وہ جو 18,000 یہ وہ خط نہ بن جائے. اور جانتے ہو وہ خط لکھنے والے آئے کیوں نہیں؟ یہ ابراہیم بن مالک اشتر نے کوفہ فتح ہونے کے بعد
चबूतरे पे खड़े होके कूफा वालों से खिताब करके कहा था, जब तुम्हारे दिल में अली की विलायत नहीं थी तुमने हुसैन को खत लिखे क्यों? इसका मतलब है कि विलायत अली के बगैर ज़हूर की दुआ ऐसे है जैसे खत लिखने वालों की शीयत थी। अली की विलायत दुआ ज़हूर कुछ नहीं है। मिलके बोलो हैदरी। आप ये सलाम सारी रात बात करें तो बात तमाम नहीं होती। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। ये तारीखें जो मालिक ने अता की हैं इनका शुक्र अदा किया। एक शुक्र नमाज पढ़ के सत्तर शुक्र में मालिक का अता किया कि अल्लाह ने आपको वो इमाम दिए हैं जिनके नाम आप अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं। ये जो तारीखें मिली है ना आपको, मैं सलाम कर रहा हूँ, ये इनके आगाज की तारीखें नहीं है। हाँ, ये ना समझिएगा हुसैन 3 शाबान से शुरू हुए, ये ना समझिएगा 5-4 शाबान से शुरू। हाँ, और वो बंदा छोड़ दे हुसैनियत जो समझता है कि 10 मुहर्रम को हुसैन खत्म हुए। हाँ, 10 मुहर्रम को हुसैन का दूसरा ज़हूर है। वो इकबाल साजिद बड़े सुन्नी शायर, उन्होंने कहा या रब दिखा दे एक झलक उस शहीद की, या रब दिखा दे एक झलक उस शहीद की जिसने लहू पहन के मुहर्रम में ईद की। और तेरी सदाकतों का न सौदा हुआ हुसैन, दुश्मन के दिल में रह गई हसरत खरीद की। ना ये 3 को शुरू में, ना 4 को शुरू में, ना 7 को शुरू में, ना 5 को शुरू में। 5 का जश्न शिया कब मनाते हैं? मौला सैयद उस साजिदीन का जश्न। और मैं अगर ये 2 मिसरे ना पढ़ूं तो समझ लूंगा कि मैं मेरे सजदे ही जाया हो। अगर मौला सज्जाद का जिक्र न करूं, सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? आप सलामत। सुन के दरबार में सज्जाद अजान कहते थे, इसमें सब नाम हमारे हैं, तुम्हारा क्या है? ना 5 को सज्जाद शुरू है, ना 13 रजब को अली शुरू है। मुझे तामील हुक्म के लिए बड़ा सफर समेटना पड़ा है, मैं तामील हुक्म कर देता हूँ। हम उस अली को मानते ही नहीं जो 13 रजब को शुरू हो और 21 रमजान को खत्म हो जाए। मुझे खबर ही नहीं अली कब से है। अनवार के गुलजम थे, न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे, न सजदों में ये सर थे, तो ईद के मुख पर न रिसालत के सफर थे, न आग न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। लुदवा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मकसूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकलीम के आसार न तकलीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशाता, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था, न चुप थी न बयान